علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ہستی پاک ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الرحمن کی آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت تلاوت چلتی ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جس گوشے پر، جس موضوع پر میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، وہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن جتنا میسر ہو شکر الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ ہر نعمت بڑی قدر والی ہے، ہر نعمت بڑی عظمت والی ہے، لیکن ان نعمتوں میں 5 نعمتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 5، جن کا نعم البدل اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ان نعمت جیسا اللہ پاک نے کوئی اور نعمت پیدا ہی نہیں کی۔ تو آپ پوچھیں گے کہ یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میں جواب دوں گا قرآن پاک کی روح سے، ثابت کروں گا۔ اس نعمت کا نام سرکار محمد مصطفیٰ کی ہستی پاک ہے۔ دوستوں، وہ نعمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چرین پرین تارے، ارے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، کیا ہو بھائی؟ مولا یہ فضل کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا، حضرت حضور کے چچا حضرت عباس نے فرمایا اس فضل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس فضل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا رحمت بھی حضور کی ذات پاک ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فضل سے مراد قرآن پاک ہے، اور رحمت سے مراد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، حضور کی ہستی پاک ہے۔ فرمایا جب یہ تم پر اللہ کا فضل ہو اور کیا ہو، بولو تو صحیح یار، فَلْيَفْرَحُوا، اس سے پہلے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ یہ نعمت ملی تو سب کچھ ملا۔ ہم کچھ نہ جانتے تھے، ہم نے تو دیکھا بھی کچھ نہ تھا، ہمیں تو رب کی خبر نہ تھی، خود رب کی وہ کہاں ہے، کیسا ہے، ہمیں تو پتہ نہ تھا، ہمیں تو رب سے بھی مصطفیٰ نے ملوایا۔ نہ جنت نہ دوزخ، جو کچھ تھا، جو کچھ تھا، ہمیں کچھ پتہ نہ تھا۔ کس نے بتایا؟ بتایا بھی اور کئیوں کو دکھایا بھی، اور کئیوں کو تو سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو میں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی
سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت کہیے ذرا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار۔ میں نے کہہ دیا آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آگے خطیبانہ رنگے میں کہتا ہو جاؤں گا، نہ اب نہ کب نہ تب نہ ادھر نہ جدھر نہ کدھر، وہ آپ گنتے جائیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی جی؟ اگلی نعمت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ، میں قرآن سے ثابت کروں گا، اور اپنی جو بات کرے قرآن پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ قرآن کا معنی اور قرآن کی تفسیر معین کرنا یہ ہو چکا، یہ آقا علیہ السلام کے فرمان سے ہوگی یا صحابہ کرام نے جو معنی دیا وہی ہوگا۔ تو فرمایا دوسری نعمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دوسری نعمت، اور اس قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے، اس کو امام ابو عالیہ نے روایت کیا ہے، امام عبد الرحمن صفوری نے بیان کیا ہے، اور بھی محدثین نے اپنی کتب کے اندر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری نعمت کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ سلام اللہ تعالی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا۔ بیدم تو یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات۔ اگلی نعمت کیا ہوئی؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ اور تیسری نعمت، یا اس کو دوسری بھی کہہ سکتے ہیں، سیدہ کائنات کو تیسری کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی پاک۔ چوتھی نعمت حضرت امام حسن مجتبی ہے، اور پانچواں امام، پانچویں نعمت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیا ہے؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید یہ بعض اوقات مغالطے پیدا ہو جائے، وہ کہتے ہیں شاید یہ عقیدہ شیعوں کا، نہ یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے۔ پوری بخاری شریف پڑھ لے، پوری بخاری شریف، جب صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات غلط ہو ذمہ دار۔ جب اہل بیت کا نام آیا، مولا کائنات کا نام آیا، حضرت سیدہ کائنات کا نام آیا، تو کیا لکھا؟ اگر حضرت علی کا نام ہے سلام اللہ علیہ، اور سیدہ کا نام ہے تو سلام اللہ علیہا، امام حسن کا نام ہے تو سلام اللہ علیہ، امام حسین کا نام ہے تو سلام، یعنی یہ سلام ہم نے نہیں کیا۔ اور اس میں بیٹے پریشانی والی کوئی بات نہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ، سلام ہو علی عباد اللہ الصالحین، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب نماز میں پڑھتے ہیں تو ایسے کہہ دیتے، تو یہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے جب بھی اہل بیت کا نام آئے تو کیا ہے؟ علیہ السلام۔ یہ آپ تاکید کر لیں، پکی بات بتا رہا ہوں، بعد مغالطے پیدا ہو گئے۔ تو پانچویں نعمت کیا ہے؟ اب سنیے قرآن پاک، اب قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر آپس میں ملے، 2 سمندر آپس میں ملے۔ امام ابو عالیہ سے پوچھا کہ یہ 2 سمندر کون سے ہیں؟ فرمایا ایک کا نام شجاعت علی ہے، اور دوسرا کا نام عفت طہارت فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر کتابوں میں موجود نہ ہو، امام عالیہ کا قول نہ ہو، مفسرین نے اس کو بیان نہ کیا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، خطیب جھوٹ بولے، جذبات بھڑکائے لوگوں کے، ایسے ہی بات بنا دے، اس کی زبان کاٹ دو، اور اگر ہو تو پھر کیا ہے؟ مچل جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں کے دم سے یہ کائنات قائم ہے، یہ جو کچھ ہے ان ہستیوں کا صدقہ ہے، ان ہستیوں کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا مرج البحرین، 2 سمندر ہیں،
کتنے؟ ایک علم کا سمندر ہے، آنا مدینۃ العلم علی بابوہا۔ دوسرا عفت و طہارت کا سمندر، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ علیہ السلام۔ یہ دونوں ملے، یہ دونوں کیسے ملے؟ ہر ملنا جو تھا، جسے آپ شادی کہتے ہیں، وہ زمین پر تھی، ان کا ملاپ، ان کا ملنا، ان کا نکاح آسمانوں پر تھا۔ ہر کسی کا نکاح مولانا پڑھاتا، پیر پڑھاتا، کئی ایسے خوش نصیب تھے جس کا نکاح نبی علیہ السلام نے خود پڑھایا۔ خوش نصیبی ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ہستی پاک ہیں، اور فاطمہ الزہرا کی وہ ہستی پاک ہیں کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ فرشتے شامل ہوئے، حوریں شامل ہوئی، حوریں، نکاح پڑھانے والا خود رب العالمین تھا۔ جبریل امین کو بھیجا، فرمایا میرے مصطفیٰ اے تاجدار کائنات، آسمانوں پر اعلان ہو گیا ہے، نکاح منعقد ہو گیا ہے، اب زمین پر آپ بھی کر دیں۔ کتابیں ہیں پیچھے، بیٹے وہ ذرا پہنچا دیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو آپس میں ملے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ، علماء نے کہا برزخ نکاح ہے۔ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کے ذریعے مل گئے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان۔ پھر قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بار بار کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے یخرج، کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اس سے نکلا، یا نکلے، کیا نکلے؟ من لؤلؤ والمرجان، دو موتی نکلے، ایک لؤلؤ ہے اور ایک مرجان ہے۔ ایک کیا ہے؟ لؤلؤ زرد رنگ کا ہوتا ہے، سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور مرجان کیا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی تشبیہ ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ ایک کیا ہے؟ لؤلؤ، اور ایک کیا ہے؟ اس لیے جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت امام حسن کی، تو سیدنا جبریل امین جنت سے جوڑے لے کر آئے۔ جوڑے کا رنگ سبز تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین یہ سبز کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کی تشبیہ لؤلؤ سے ہے۔ کیا ہے؟ ان کی شہادت سری شہادت ہوگی، اور ادھر کیا ہے؟ مرجان۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، اس وقت کیا تھا؟ سرخ رنگ کا جوڑا آیا، سرخ رنگ کا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تشبیہ ہے، کس بات کی؟ یہ کیا ہے؟ مرجان۔ کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت مصطفیٰ کو جھٹلاؤ گے، یا نعمت علی المرتضیٰ کو جھٹلاؤ گے، یا نعمت فاطمہ الزہرا کو جھٹلاؤ گے، یا نعمت امام حسن کو جھٹلاؤ گے، یا حضرت امام حسین کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے آؤ تمہیں دور لے کر چلتا ہوں۔ یمن کا شہر ہے، 190 سال کا ایک ضعیف العمر عابد ہے۔ کیا؟ عابد ہے۔ 190 سال عبادت کرتے کرتے گزر گئی۔ مشرم نام ہے، مشرم بن وحیب یہ نام ہے۔ ہر روز آخری رات کو اٹھ کر کرتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ دکھا دے۔ 190 سال گزر گئے دعا کرتے کرتے،
کہ مولا مصطفیٰ دکھا دے۔ اب یقین ہو گیا کہ آخری وقت ہے، کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ دعا کرتے، مولا اگر مصطفیٰ دیکھنا میرے مقدر میں نہیں ہے تو کوئی حضور کا رشتہ دار ہی دکھا دے، آقا کا رشتہ دار دکھا۔ ادھر حضرت ابو طالب سفر کرتے کرتے یمن پہنچے، صبح ہو گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور حضرت ابو طالب آپ وہاں پہنچے، کیونکہ پتہ چلا کہ وہ عابد جو ہے اس دور کا بہت بڑا عالم بھی ہے، مجدد بھی ہے، وقت کا کلندر بھی ہے، جس کی طرف نگاہ اٹھا دے اس کے بیڑے پار کر دے۔ حضرت ابو طالب وہاں پہنچے، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ بولتے وہ خود بولا، یوں لگتا ہے جیسے آپ ابو طالب ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ ابو طالب۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ جب بتایا کہ مجھے ابو طالب کہتے ہیں، وہ خوشی سے جھومنے لگا، وجد طاری ہو گیا، کہنے لگا کیا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی بھی آ گئے، محمد آ گئے اور علی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ محمد کے بارے میں تو جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی عمر 29 برس ہو گئی تھی، لیکن حضرت علی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت علی پیدا، یہ کہتے ہیں کیا محمد آ گئے اور ان کے وسیع، ان کے بھائی، ہر جگہ پر ان کے معاون علی بھی آ گئے؟ آپ فرماتے مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ابو طالب ہیں۔ کہا جی میں ابو طالب ہوں۔ کہا کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا میرا تو نہیں بیٹا، ابھی تک کوئی علی بیٹا نہیں ہے، اور بیٹے تھے، 3 اور بیٹے تھے، علی بیٹا نہیں ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ حضرت محمد کی عمر کتنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہو۔ کہا 29 سال ہو گئی۔ کتنی؟ کہا پھر مبارک ہو، اللہ کرم فرمانے والا ہے، جب مصطفیٰ کی عمر 29 برس ہوگی، اس زمین پر اللہ کرم کرے گا اور اپنی نعمت اتارے گا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا ہے نام؟ کیا ہے؟ علی ابن۔ خوش ہو گیا حضرت ابو طالب، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 29 سال ہی ہے، لیکن کیسے مان جاؤں؟ کیا دلیل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے؟ اس وقت وہ شخص کہنے لگا جو عابد تھا، مشرم بن وحیب، وہ کہنے لگا کہ جو دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ سامنے درخت تھا جو خشک ہو گیا تھا، انار کا، اس پر نظر ڈالی، جب نظر ڈالی تو وہ تر و تازہ ہو گیا، اس پر پھل لگ گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، کتنی عمر ہے؟ 190 سال۔ مشرم بن وحیب کہنے لگے کہ یہ جو تم نے دیکھا درخت تر و تازہ ہو گیا، ساتھ کیا لگ گئے؟ خدا کی قسم انہی کے صدقے مانگا ہے، آپ واپس جائیے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، وہ دنیا میں آنے والے ہیں، وہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ فرماتے میں واپس پلٹا، واپس ٹھیک 1 سال گزرا، 13 رجب المرجب کی رات کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ محترمہ، کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ بنت، آقا نے فرمایا علی یہ تیری ماں نہیں میری ماں بھی ہے، کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ طواف کرتے کرتے جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کی آمد کا وقت ہو گیا۔ جب وقت ہوا تو دل میں خیال آیا کیا کروں، کعبے کا سین ہے، اور جب بچہ آتا ہے کوئی بھی تو آتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔
وہ زمین کو پلید کر دیتی ہیں. کیا کر دیتی ہیں؟ تو یہ بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو کیا ہوگا؟ آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد یہ پلید نہیں ہے، یہ پاک ہے. اس لیے کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے، اور کعبے کے آپ اندر آ جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تولد ہونے والا ہے. دوستو این کعبے کے صحن کے اندر اہل سنت کی 50 کتابوں میں، کتنی کتابوں میں؟ مستدرک للحاکم سے لے کر اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ تک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کعبے کے صحن کے اندر، کعبے کے اندر، صحن سے بھی اندر جا کر بالکل بیچ میں، درمیان میں، سنٹر میں پیدا ہوئے. 3 دن اندر رہے. کتنے جی؟ باہر لوگ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ حضرت عباس بھی اس وقت کعبے کے صحن میں تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو کعبے کے اندر داخل ہو گئی تھی، پتہ نہ چلتا تھا کہاں ہیں. دوڑ کر گئے، چابی لے کر آئے، کھولیں، لیکن تالا نہیں کھلتا، تالا نہیں کھلتا. اب کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے محمد آپ کی چچی کا پتہ نہیں چل رہا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب صبر کریں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ محفوظ ہے. 3 دن کے بعد باہر آئیں، اسی طرح دیوار جو تھی وہ شک ہوئی. جب باہر آئیں تو خوشیاں منائی گئیں. حضرت ابو طالب بھی آگے بڑھے، مولا کائنات کو اٹھایا، باقی لوگوں نے بھی اٹھایا. جو اٹھاتا تھا خوش ہوتا تھا، لیکن ایک نظر دیکھتا تو غمگین ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ غمگین ہو جاتا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. یوں لگتا ہے کہ نبینا ہے. ادھر فاطمہ بن اسد نے کہا کہ ابو طالب 3 دن ہو گئے میں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، دودھ بھی نہیں پیتے. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا آ گئے، تاجدار کائنات آ گئے، فخر موجودات آ گئے، رحمت عالم آ گئے. جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا چچا کیا بات ہے؟ مبارک ہو، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ جو ہیں وہ آئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے خوشی کی بات تو ہے لیکن ساتھ ایک غم بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی اور ساتھ کھایا بھی کچھ نہیں. آپ فرماتے اچھا یہ بات ہے تو مجھے دے دو. ایسے کیا مولا کائنات علی مرتضیٰ جو 3 دن عمر ہے، آقا علیہ السلام نے جیسے کیا نا، آنکھیں تو بند تھی نا، آنکھیں تو، لیکن روحانیت بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں. ولایت نبوت کے پاس جا رہی ہے انعام لینے کے لیے، محبت لینے کے لیے، پیار لینے کے لیے. دوستو میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اٹھایا. جیسے اٹھایا نا یوں کیا، حضرت علی کی آنکھیں بند تھی. جیسے میرے مصطفیٰ نے اٹھایا آنکھیں کھول لی. بولو بھئی آنکھیں. یہ میری کتاب ہے، 12 جلدوں میں میں نے لکھی، قبلہ صوفی صاحب کو پیش کی. یہ انسائکلوپیڈیا ہے خطبات کا. یہ جتنا میں نے بیان کیا اس میں موجود ہے، حوالہ جات موجود ہیں، 50 اسناد. بعض اوقات اب نا یہ دور جو ہے اس میں گرد پڑ گئی ہمارے عقیدوں پر. اگر کوئی ایسی باتیں سنا کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، استغفر اللہ، اور یہ غلام مصطفیٰ ہے. شیعوں کا کیا تعلق مصطفیٰ سے، علی المرتضیٰ سے، فاطمہ الزہرا سے؟ نام لینا اور ہے اور حقیقی محبت کرنا اور ہے. آپ وارث ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان
جتنی آپ نے محبت کا اظہار کیا، ہاں جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ پر لکھا، کیا بتائیں، آج یہی وجہ، آج خارجیت سر اٹھا رہی. تو میں نے اس لیے نام لے دیا آپ کے سامنے. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یہ 12 جلدوں میں. تو کیا ہوا تھا؟ آنکھیں کھول لی. جب آنکھیں کھولی نا تو اب کھایا بھی کچھ نہیں تھا، کھایا بھی. آقا نے اپنی زبان مبارک نکالی، ولایت کو نبوت نے اپنے قریب کیا، اور مصطفیٰ نے اپنا لعاب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی منہ میں ڈال دیا. وہ چوس بھی رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ حدیث پاک ہے کہ بعد میں حضرت مولا کائنات سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، علی جب تو پیدا ہوا تھا آنکھیں نہیں کھولی، کھایا بھی کچھ نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کا جواب تھا، فرمانے لگے کہ میں چاہتا یہ تھا پہلی نظر مصطفیٰ کو دے، اور میری پہلی خوراک بھی مصطفیٰ کا لعاب دہن ہو. اس پر ایک شاعر نے کمال کا کلام لکھا ہے. وقت کم تھا ورنہ میں نے شروع میں پڑھنا تھا، چلو ایک شعر سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے، اندرون کعبہ ہوا ہے لوگوں، اندرون کعبہ ہوا ہے لوگوں، ظہور جس کا علی کا ذکر بھی عبادت ہے یار. ظہور جس کا علی ہے، جو سب سے پہلے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کو دیکھا. علی ہے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بھی دیا. پھر پوچھا حضرت ابو طالب سے، چچا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا میری کیا مجال کہ آپ کی اجازت کے بغیر نام رکھوں. فاطمہ بنت اسد بولی کہ جب میں نکل رہی تھی نا کعبے سے تو آواز آ رہی تھی، فاطمہ اس کا نام علی رکھنا. آقا نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی حکم ہے کہ علی تیرا نام اور میرا نام اللہ پاک نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا. تو علی ہے، میں محمد مصطفیٰ. پھر فرمایا لوگوں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کیا ہے؟ پشت در پشت وہ نور چلتا رہا. محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن ندر. یہ نام چلتا رہا کب تک؟ حضرت ابراہیم آگے چلتا رہا، حضرت طارق، نخور، حضرت آدم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. فرمایا آدم سے لے کر عبد المطلب تک میں اور علی کا نور ایک ہی تھا. ہم جدا نہیں ہوئے، آدم کی پشت میں بھی جدا نہیں ہوئے، ابراہیم کی پشت میں بھی جدا نہیں ہوئے. فرمایا میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، ایک ہی درخت سے ہیں، اور ایک ہی ہمارا نور ہے. کب جدا ہوا؟ ہاں جی، جب حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، فرمایا اس کے 2 حصے ہوئے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کو ملا اور ایک حصہ ابو طالب کو ملا. یہ کیا ہماری کتب میں نہیں ہے؟ بولے نا. اسی طرح آقا نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سرکار نے فرمایا لحم ہوا لحمی، جسم ہوا جسمی، دہم ہوا دہمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے.
اور تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا جسم۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، اللہم والہ من والا، باری تعالیٰ جو علی کو ولی بنائے اسے تو اپنا ولی بنا، تو اپنا ولی بنا، اور جو علی سے بغض رکھے، علی سے، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، اتھے تیرا حاج ہوئے جتھے علی جمعیا۔ فرمایا جو علی سے بغض رکھے، عادہ من عادہ، باری تعالیٰ تو اس سے کیا کر، بغض رکھ۔ تو فرمایا کہ یہ علی جو ہے یہ نعمت خداوندی ہے، اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، کس نے؟ اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات بتاؤں، حضرت عباس نے کہا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا جیسے بالکل حوالہ جات کے ساتھ، قرآن پاک میں 800 آیات، کتنی؟ میں نے حوالے کے ساتھ درج کر دیا، حضرت مولا علی کی فضیلت میں اتری ہیں۔ کتنی جی؟ آپ نے سنا ہوگا 300 آیات، کتنی جی؟ یہ عام علماء بیان کرتے ہیں، ہم ہی عام ہی ہیں، بس کلندر کی نظر ہے، ہاں جی، محبت کرنے والے ہیں، جو بھی محبت والا اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج قبلہ صوفی صاحب کی محبت میں ادھر آئیں، بغض نہیں رکھتے، اناد نہیں رکھتے، آقا کا مشن، آقا کی محبت، آقا کے دین کو سر بلند کرنا، آقا علیہ السلام کی امت کو جوڑنا، لوگوں کا نفع کرنا، یہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ تو کتنی آیات ہیں جی؟ 800 آیات۔ تو آپ کہیں گے کہ علماء جو کہتے ہیں 300 ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق یہ ہے کہ 300 وہ آیات ہیں جو خاص حضرت مولا کائنات کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی، پھر صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔ اگر سب اکٹھی کی جائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 800۔ اور اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ 800 آیات حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے صحابہ تو بہت ہیں، بابا ہم تو حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، سیدنا فاروق، ہم مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہ پہلا خلیفہ افضل البشر بعد از انبیاء، بعد از سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے سیدنا؟ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات مغالطے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، عثمان غنی کی بھی، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی آیات مولا علی کی شان میں آئی ہیں اور جتنی حدیثیں، تقریباً 5000 حدیث حضرت مولا علی کی شان میں آئی۔ کتنی جی؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سنی نہیں ہوں گی، بعد سنی ہوتی ہیں، بعد چلو یہ تو سنی ہوئی ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ میں نے اپنے حضور شیخ الاسلام سے پوچھا، بھئی چہرہ تو چہرہ ہے نا، عبادت کیسے ہو گیا کہ اس حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہو جائے؟ فرمانے لگے کہ حضرت علی اتنے خوبصورت تھے، جو پہلی نظر دیکھتا تھا نا زبان سے نکلتا تھا سبحان اللہ، عبادت بن جاتا۔ پھر کہا یہ تو عبادت اس دور میں تھی جنہوں نے دیکھا، اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا سن لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا، بولو بھائی، ذکر بھی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا، اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق کثرت کے ساتھ علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں نے سوال کیا ابا جان کیا وجہ ہے جب بھی مجلس ہوتی ہے آپ کثرت کے ساتھ علی المرتضیٰ کا چہرہ تکتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ کیا بتاؤں، میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دوستو اللہ پاک نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کو جو شان عطا فرمائی نا، یہ بھی خاص عطا ہے حضور کے توسل سے۔ ایسی شان بھی اللہ رب العزت اپنے خاص پیاروں کو عطا فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بحری، آپ نے فرمایا، کریم آقا نے فرمایا کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے، کیا بنے بھائی؟ پتہ ہے سمندر کتنا ہے؟ ابھی جو آپ پانی پی رہے ہیں ابھی بور کر دیں تو نیچے کیا ہے؟ سمندری پانی۔ ایک وہ سمندر جو نظر آ رہا، ایک وہ سمندر جو آپ دیکھ، فرمایا سارا سمندر اکٹھا کر لیا جائے اور جتنے باغ ہیں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور پھر کیا کیا جائے؟ وَالْإِنسُ كِتَابًا وَالْجِنَّ حِسَابًا، سارے انسان لکھنے لگ جائیں اور جتنے جن ہیں وہ حساب کرنے لگ جائیں۔ فرمایا جو اللہ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو شان عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، اس کو نہیں لکھ سکتے، اس کو نہیں لکھ سکتے کیونکہ فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک آخری حصے کے جانے سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اس کو عمر جو ہے نوح علیہ السلام جتنی مل جائے، کتنی ملے جی؟ اب نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ 950 سال ان کی تبلیغ ہے، عمر ان کی بعض روایتوں میں 2500 سال ہے۔ کتنی جی؟ چلو عام روایت لے لیتے ہیں جس کو سارے مانتے ہیں، 1000 سال لے لیں۔ کتنی جی؟ اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے، الف عام علی قدمی ثم، اتنی عمر مل گئی اور آگے کیا ہے؟ مسئلہ ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مسئلہ احد، فرمایا کہ عمر کتنی ملے جی؟ اور اس کے پاس سونا ہو کتنا؟ احد پہاڑ جتنا۔ کتنا سونا ہو جی؟ میں تو پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا۔ سونا کتنا جی؟ تو کبھی دیکھا ہے احد پہاڑ؟ قبلہ صوفی صاحب سے پوچھے گا کتنا بڑا، وہ سونے کا ہے اور سارا اس نے خیرات کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ اس نے سارا خیرات کیا اور پھر اس نے عمرے کیے ہیں اور حج کیے ہیں۔ کتنے؟ الف عام، 1000 عمرہ اور 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 حج ہے۔ پھر فرمایا قدمیہ ثم بین صفا والمروہ، وہ شخص سعی کرے، کیا کرے؟ کس جگہ کی؟ صفا اور مروہ کی۔ اور قیام کہاں پر ہے؟ بیت اللہ کے اندر ہے، بیت اللہ کے 1000 سال کی عمر ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے، رات کو قیام اللیل کر رہا ہے، پھر 1000 عمرے ہیں۔ پھر اگلی بات تو بڑی عجیب ہے کہ بین صفا المروہ قتل مظلوماً، پھر وہ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کہاں مارا گیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان لڑتا ہوا مارا گیا۔ اور مارا کیسے گیا؟ فرمایا وقاتل مظلوماً، مظلوم قتل کیا گیا۔ مظلوم کیا مطلب ہے؟ شہید کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، لم یشمن ریحہ جنہ، سرکار نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں اسے آئی گی۔ جنت کی، بڑے حاجی بنتے ہیں، بڑے عالم بنتے ہیں،
بڑی سخاوت دیکھ لو، ارے سب کچھ دیکھو، دیکھو کیا کمی ہے اس کے پاس، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یا علی لم یشما ریحا الجنہ ولم یدخلوها، نہ اسے خوشبو آئے گی نہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا علی تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ اگر تیرے ساتھ کیا ہے؟ بغض ہے، تو فرمایا کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں علی؟ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ اور فرمایا پھر میں نہیں کہتا، سرکار نے فرمایا اللہ بھی حضرت علی کو وہ مقام دیتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام نبوت ہیں، اور قیامت تک جناب حضرت علی المرتضیٰ امام الولایت ہے۔ کیا ہے امام یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی آپ بغداد میں جاتے ہیں، ہاں جی، اور مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، فرمایا بیٹے عبدالقادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ سرکار فرماتے میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں۔ کیا ہوں؟ یہاں سامنے عربی بیٹھے ہوئے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آگے ہو۔ سرکار نے آگے بلایا، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ یہ تو سنا ہوا آپ نے، ایسے ہی ہے۔ فرماتے علم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سرکار جب پیچھے تشریف لے گئے، مولا کائنات علی مرتضیٰ آ گئے، کیونکہ فیض جسے بھی ملتا ہے مکمل تب ہوتا ہے مصطفیٰ بھی عطا فرمائیں، علی المرتضیٰ بھی عطا فرمائیں۔ اس لیے اعلیٰ ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 جنتی، نگر نگر گلی گلی علی 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 ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو موضوع ہوتا ہے اس پہ ہونا ہوتا ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ جس کو بھی فیض ملتا ہے، فرمایا سرکار نے کہ عبدالقادر منہ کھولو۔ سرکار نے کتنے لعاب دہن ڈالے تھے؟ 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ حضرت علی کرم اللہ 6 مرتبہ ڈالا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کہ سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ حضور ہیں، میں حضور کا خادم ہوں، میں آقا کی برابری نہیں کر سکتا۔ آقا کی برابری، یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت، سارے صحابہ گئے، سب عظمت والے سب، لیکن جب مولا کے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بولیں بھئی اللہ، اب سارے صحابہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جو ہے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کی شکل کا فرشتہ اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہوئے ہیں۔ اتنی محبت ہے کہ جب آقا معراج کی رات پہنچے تو فرمایا مصطفیٰ رک جا کہ یا محمد ربی کا یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کہا بھی رب تو صلاۃ سے پاک ہے، تو یہ کیا صلاۃ ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ درود پاک ہے۔ کیا ہے؟ لیکن میں نے جو آواز سنی نا، تو میں نے کہا یہ آواز کس کی تھی؟ فرمایا حضرت ابو بکر سے ملتی جلتی تھی، حضرت ابو بکر سے سارے یار حضور دے سونے میں۔ ہاں جی، ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، کوئی جو حضرت عمر جیسا جرار نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت جیسا کوئی اور نہیں، ہر پھول اپنی اپنی
अपनी अपनी महक रखता है, जिसको देखो वही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का फैज़ नज़र आता है। तो कितनी बार? 6 मरतबा। उन्होंने कहा जी मैं बराबरी नहीं कर सकता। और आका ने फरमाया, आगे चल के फरमाया, मैं कल झंडा उसको दूंगा। किसको जी? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो सारे ही जाग रहे थे रात। हज़रत अबू बकर भी जाग रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म भी, सारे। हज़रत अली जो थे वो सोए हुए थे। हज़रत अली क्यों भाई? बीमार थे, अशूब चशम, आँखों की बीमारी में मुब्तला थे। ये भी अंदाज होते हैं, वरना ये तो जनाबे वाला बांटने वाले हैं शफा को। तो सरकार ने पहली बात की, जब सारे सहाबा खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया कि आइना अली, अली कहाँ है? अली? तो कहा हुजूर वो तो बीमार है। आपने कहा उसको ले आओ। उसको आए तो सरकार ने फरमाया अली फैसला हो चुका। बाद लोग कहते हैं हुजूर के पास इल्म नहीं, और इल्म ना होना ऐब होता है। मुस्तफ़ा ने बता दिया कि अल्लाह ने मुझे कल का भी इल्म दिया है, जो कल होने वाला है हुजूर जानते हैं। हुजूर आका फरमाया कल ये झंडा उसको दूंगा जो जिसको फतह होगी। और कल झंडा किसको दिया? हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा को दिया। फरमाया जाओ, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। अल्लाह ने फतह हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के हाथ पर अता फरमा दी है। तो दोस्तों अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपके सामने कि आज के दिन, आज की रात जो गुजर चुकी उसमें शहादत है किसकी? हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा की। आप अल्लाह की नेमत हैं, आप अल्लाह की। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अगर अली पैदा ना होते, अगर अली, फरमाया मेरी फातिमा का कफू ना मिलता, फातिमा का शौहर ना होता। अली को पैदा इसलिए किया गया, एक ये कि आका की पूरी उम्मत को वलायत का फैज़ अता फरमाए। इसलिए आप क़यामत तक हर इमाम को पढ़ लें, हर इमाम को। आका अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, इब्न माजा से, आका ने फरमाया मेरी उम्मत में 12 खुलफा होंगे। क्या होंगे? इसी को वो इमाम कह देते हैं। तो हमारा अकीदा भी ये, हम तो मानने वाले हैं, हम तो मानने वाले। फरमाया आखिरी इमाम जो होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, लक़ब महदी होगा। लक़ब फरमाया वो फातिमा की औलाद से होगा, मौला अली की औलाद से होगा। तो दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें इन हस्तियों से नवाजा है, हम इनसे मोहब्बत करें, इनकी तालीमात पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ये ख़ास नेमतें अता फरमाई हैं। और बार बार कहता है फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को। इसलिए इनसे मोहब्बत करें और याद रख लें इनमें तफरके न डालें, इनमें बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि हर मजलिस में, हर महफिल में आपका जिक्र किया करते थे, आपका जिक्र किया करते थे। और ख़ुसूसन वो बात जो एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं और इधर से हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा आ रहे हैं, जब दोनों का आमना सामना होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौला कायनात अली मुर्तज़ा को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं जी? ये मुस्कुराना भी सदका है। क्या है? जब भाइयों को देखा करें ना तो चेहरे ना बनाया करें, रास्ता ना फेर लिया करें, मुंह ना फेरा करें, बल्कि मुस्कुराया करें। क्या किया करें? आका ने फरमाया मुस्कुराना मोमिन के लिए क्या है? तो हज़रत अली करमल्लाहु करीम ने पूछा, अबू बकर भाई आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे मुस्तफ़ा याद आ गया, आका का फरमान याद आ गया। वो क्या फरमान? फरमाने लगे कि आका ने फरमाया कि अली जन्नत में बस वही जाएगा, हैं जन्नत में। सरकार ने मुझे फरमाया अबू बकर जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसको टिकट, क्या पासपोर्ट, मोहर मौला कायनात अली मुर्तज़ा लगा कर देंगे। ये बात सुनकर हज़रत मौला कायनात भी खुलकर मुस्कुराए। आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूं, मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे फरमाया था कि मौला अली अपनी जन्नत का टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो।
حضرت ابو بکر کی محبت ہو. تو یہ بابا نعمتیں ہیں، یہ ملی ہیں، ان کو یاد اس لیے کرتے ہیں، ان کی یاد میں اللہ کی یاد ہے، ان کی یاد میں مصطفیٰ کی یاد ہے. اس لیے اللہ نے انہیں مقام یہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ ہر روز قرآن پاک ختم کرتے تھے. آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، ہاں جی، ہر روز قرآن پر زور دیں، قرآن کی تلاوت کریں. کیا کریں جی؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں. لیکن زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے آگے بڑھتے چلے جائیں ایسے کہ پتہ بھی نہ چلے. قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. فرمایا ہر کوئی ظاہر جانتا ہے، ہر کوئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، پوچھا کسی نے، حضور کوئی قرآن کا باطن بھی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں، مولا علی المرتضیٰ جانتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ جانتے ہیں. اور آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے پر سوار ہوتے، رکاب میں قدم رکھتے، ایک قدم اٹھاتے، اگلی رکاب پر پہنچنے سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیتے. پورا قرآن پاک. ایک بندہ کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، کیسے ختم کرتے؟ میں نے کہا یہ تو آسان بات ہے. اگر آپ اکیلے پڑھیں تو کتنی دیر لگے گی قرآن پاک پڑھتے؟ بولیں، کم از کم ایک دن اور ایک رات لگے گی. اگر 10 بندے اکٹھے ہو جائیں اور حافظ قرآن اکٹھے ہو جائیں تو کتنی دیر لگے گی؟ کوئی پتہ ہے کہ نہیں اندازہ؟ کم از کم 3 گھنٹوں میں پڑھ لیتے. اگر حافظ قرآن بڑھا دیا جائیں تو قرآن پاک اور آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات جب پڑھتے تو خود نہیں خالی پڑھتے تھے، زبان سے قرآن نکلتا تھا، بلکہ آپ کے جسم کا جو روح تھا اس سے قرآن پاک نکلتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ پوری تلاوت ادھر پاؤں رکھا ہے اور دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. دوستو، اس ہستی پاک کا یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ مقدر کے فیصلے ہر کسی کو نوازا ہے. جیسا کہ ہجرت کی رات سرکار نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حضرت ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ ابو بکر، اللہ کا اذن ہے، آ میرے ساتھ چل، آ میرے. وہ بھی سب کچھ مارنے والے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کر جو حملہ کر دیں گے اور آپ مجھے ساتھ لے کر، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا حضور میرا سب کچھ حاضر ہے، حضور میرا سب کچھ. ادھر میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو بلایا، عظمتیں بتا رہا ہوں، شانیں بتا رہا ہوں. فرمایا علی جی حضور. فرمایا میرے بستر پر لیٹ جا. بڑی مشکل رات تھی، پرکھٹن مرحلہ تھا، حضور کے ساتھ جانا بھی آسان نہ تھا اور ادھر بستر پر لیٹنا آسان نہ تھا. آقا نے دونوں کی عظمتوں اور دونوں کی شانوں کو بتایا کہ یہ دونوں وراء الورا ہیں، چاروں وراء الورا ہیں. بلکہ حضور کا ہر صحابی، آقا کا ہر غلام جس نے حضور کا ایک بار چہرہ دیکھا، جو حضور کا ہو گیا، وہ اللہ کی نظر میں بڑا مقام پا گیا. ابو بکر ساتھ جا رہے ہیں، حضرت علی بستر پر لیٹ رہے ہیں. فرماتے ساری رات لیٹے رہے. کسی نے پوچھا مولا کائنات، آپ زندگی میں کوئی ایسی رات گزری کہ آپ سکھ کی نیند سوئے، گہری نیند آئی؟ فرمانے لگے ہاں ایک رات ہے. کتنی راتیں جی؟ فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ نے زندگی دی، علی رات کو نہیں سوتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس بات پر پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، عبادت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں. فرمایا سوائے ایک رات کے. کیوں؟ حکم تھا علی سو جا. علی حکم پر عمل کرتے ہوئے سو گیا. اور بات یہ تھی کہ مجھے پتہ تھا، ہر رات پتہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ صبح اٹھنا ہے. کیوں؟ مصطفیٰ نے جو فرمایا. اس لیے دوستو، یہ وہ ہستیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ہم ان کا ذکر بھی کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں. قرآن پاک پڑھیں، سچ بولیں. اگر آپ اپنی زندگی کو ماہ رمضان المبارک جیسی بنا لیں اور جیسے آپ یہاں ماحول ملا ہے ایسا بنا لیں، عید کے بعد بھی یہ ماحول قائم رہے، سچ سچ رہے، جھوٹ سے بچیں، حلال کھائیں، صاحب نسبت ہاں جی کی بارگاہ میں بیٹھا کریں، پیر و مرشد کا دیدار کیا کریں
ان کی باتوں کو سنا کریں، ان پر عمل کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیں، ماہ رمضان المبارک جیسی بنا لیں، اللہ پاک آپ کو موت عید جیسی عطا فرمائے۔ موت کیسی ہوگی؟ وہ تبھی ہوگی جب ہم عمل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی خطا رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں بھی جلدی میں آیا ہوں، ہاں جی، راستے میں بڑا رش تھا، جیسے بھی بل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو دعا کرنا، اللہ آخرت ہماری اکٹھی کر دے۔ اور کوئی بات بھائی انسان ہے نا، ہاں جی، کوئی کمی کوئی غلطی ہو تو معافی کا طلبگار۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔